صاحب کا عرص مبارک تھا، وہ بزرگ تھے تو انہوں نے یہ بات سنائی، میں آج یہی سنا کہ بس گفتگو جو ہے نا وہ ختم کروں گا۔ جب بھی بات یاد آتی ہے حضرت میرے اندر آنسو گرتے ہیں، واقعتاً اسی طرح ہے حضرت۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بارش نہیں برس رہی تھی، ایک پانی کی بارش ہے حضرت، ایک رحمت کی بھی بارش ہے، پانی کی بھی بند ہو جاتی ہے، رحمت کی بھی بند ہو جاتی ہے، رزق کی بھی بند ہو جاتی ہے، لیکن کیا اعمال ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر بندے نے آ کر نا حافظ صابر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہنا جناب وہ دعا فرماؤ بارش واسطے، اور حافظ صابر صاحب کی دعا اللہ ایسے ترلے تھے کہ جو بندہ سنتا تھا نا بندے کو یقین ہوتا تھا بابے نے منا لینا رب نے، لیکن بڑے دن حافظ صاحب نے دعا کی لیکن بارش نہیں برسی حضرت۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حضرت جن پہ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے، وہ عرضی بھی ڈالیا کرتے ہیں رب کریم کیا ہو گیا، کیوں بارش نہیں برس رہی، پھر ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے، شاید جواب آیا ہو ادھر بھی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے حافظ صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے مدرسے کا ایک بچہ بھیج کرنا گھر سے بلایا، کہتے ہیں میں حاضر ہوا، حافظ صاحب نے مجھے اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے اور دے کے کہتے ہیں حضرت جی اس کا وہ قیمہ لے کے آنا ہے جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، کسی کو دینا ہو تو اور ہوتا ہے حضرت، اپنے گھر میں کھانا ہو تو اور ہوتا ہے، وہ لے کے آئیے گا جو اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا، بڑا ستھرا قیمہ میں لے کے آیا، کہتے ہیں میں نے پیش کیا۔ اب کہتے ہیں میرے اندر یہ تجسس تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صابر علی صابر صاحب قیمے کا کرتے کیا ہیں، لیکن مجھے فرمانے لگے تسی جاؤ، کہتے میں بھی نہیں گیا کوئی، میں باہر جا کے نا سائڈ پہ چھپ گیا۔ کہتے حافظ صاحب اپنی مسجد سے نکلے اور جو گلیوں سے راستہ ہے نا اڈے پہ جانے کا بھوپال والے، کہتے اس گلیوں میں ڈال گئے، کہتے میں بھی پیچھے پیچھے تھوڑا سا آگے جا کر نا کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضرت جی چھپ کے نہ ہو میرے نال نہ لیا اللہ، کہتے میں ساتھ ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں بھوپال والا مین اڈے پہ گئے، اڈا کراس کر کے نا ہم وہ پہلیوں میں اتر گئے۔ کہتے جب پہلیوں میں اترے تو کیا دیکھا کہ وہاں نا ایک کتیا ہے جس نے بچے دے رکھے ہیں اور دودھ نہیں ہے، بچے پی رہے ہیں، دودھ نہیں آ رہا، بچے بھی دودھ پینے کے بعد نا جب دودھ نہیں آتا تو آسمان کی طرف منہ کر کے نا روتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد کتیا بھی منہ کی طرف آسمان کی طرف منہ کر کے نا وہ بھی آواز نکالتی ہے۔ اب دودھ کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتیا کی پچھلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، کوئی گاڑی والا ہٹ کر گیا ہوگا، کیونکہ ہم بھی حضرت جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جناب میں تو شاہی وکری بن گیا ہوں، اگر پانی ہے تو نہیں دھیان کریں گے، کسی پہ چھینٹیں تو نہیں گریں گے، اگر مٹی ہے تو نہیں توجہ کریں گے، یہاں سے میں گاڑی تیز گزارنے لگا ہوں، کوئی یہ نہ ہو یہاں بیٹھے بیٹھے دھول دھول ہو جائے، کون دیکھتا ہے۔ اس کو بھی کوئی ہٹ کر گیا تھا، اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، اب وہ بھوکی تھی، پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی، خود بھوکی تھی تو دودھ کہاں سے آتا حضرت، اب وہ بھی رو رہی ہے، اس کے بچے بھی رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا وہ شاپر کھول کے نا اس کو فولڈ کر کے اس کے سامنے رکھا، وہ تو جناب ٹوٹ پڑی قیمے پہ، اس نے نا پیٹ بھر کے نا قیمہ کھایا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں قیمہ کھانے کے بعد نا اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے تو کوئی آواز نکالی۔ کہتے جب ہم گئے نا تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگتے گئے، لیکن جب گھر آئے تو پھر ہم بارش میں بھیگتے ہوئے آئے۔ حضرت رجے رجانے حضرت رجے رجانے، بھوکے تو پھر بھوکے ہی رہ گئے حضرت۔ اور میرے حسین کا طریقہ یہ تھا، میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، پیچھے نشان تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ حسین نشان کاہے کا ہے، تو امام رو پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات اللہم صلی علی محمد